ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ وقال تعالی إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان إذا دخل العشر الأواخر شد ميزره أحيا ليله وأيقظ أهله، رواہ البخاری۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان مہینہ رمضان المبارک، اس کے آخری عشرے کی گھڑیاں چل رہی ہیں۔ ویسے تو پورا مہینہ اور مہینے کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ یہ بابرکت ہے اللہ کے رحمتوں اور بخششوں کے اترنے کا مہینہ ہے، لیکن آخری عشرے کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ آخری عشرہ یہ دوزخ سے آزادی کے فیصلوں کا عشرہ ہے۔ جس طریقے سے پورے سال کی برکتیں اور پورے سال کا خلاصہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کا پورا خلاصہ اور اصل وہ ہے آخری عشرہ، اور آخری عشرے کی تمام تر برکات وہ ہیں شب قدر میں۔ جیسے پوری قرآن کا ہر لفظ اور قرآن کا ہر مضمون وہ سب بابرکت ہے، لیکن پوری قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ جس طریقے سے پوری قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، ویسے پورے سال کا خلاصہ ماہ رمضان، اور ماہ رمضان کا پورا خلاصہ وہ اخیر عشرہ ہے۔ اس لیے اخیر عشرے کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اذا دخل عشر الاواخر، جب اخیر عشرہ شروع ہو جاتا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھنے کے لائق ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام رمضان کے دنوں کے مقابلے میں اس رمضان کے اس عشرے میں اس طریقے سے عبادتوں میں لگ جاتے گویا دوسروں سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اتنا انہماک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ جاتا. اس لیے ہم کو اس وقت یہ سمجھنا ہے کہ اخیر عشرے کی اتنی اہمیت کیوں ہے. اخیر عشرے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اگر ہم حدیث کا خزانہ کھنگال کر دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اخیر عشرہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اتارنے کا فیصلہ کیا اور اس عشرے کو منتخب کیا. پورا رمضان وہ نزول قرآن کی برکت سے پورا ماہ، پورا مہینہ، اس کا ابتدائی حصہ، اس کا درمیانی حصہ، اس کے شروع کی گھڑیاں، اس کے درمیانی لمحات سب مبارک ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اتارنے کے لیے پہلے عشرے اور دوسرے عشرے کے مقابلے میں تیسرے عشرے کو منتخب کیا. معلوم یہ ہوا کہ کوئی خاص اس کے اندر ایسی گھڑی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اور اپنے کلام کو اتارنے کے لیے پہلے اور دوسرے عشرے کے مقابلے میں آخری عشرے کو پسند فرمایا. اور قرآن کریم میں اس کا ذکر کر دیا کہ ہم نے قرآن کریم کو جی صاحب فلاں وقت میں اتارا ہے. اس سے نزول قرآن کے لیے اس عشرے کے منتخب کرنے کے عمل سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کی دیگر اوقات کے مقابلے میں اخیر عشرہ اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتا ہے. اس لیے اخیر عشرے کو ہم یوں سمجھے کہ یہ ہمارے لیے یہ عشرہ ہمارے لیے جی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے اور اس کو منانے اور اس کو راضی کرنے کا عشرہ ہے. اور دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے حدیث کے ذخیرے کو دیکھنے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے میں ایک رات ایسی رکھی ہے جس رات کی عبادت کے بارے میں خود اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صراحت فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایسی مبارک رات ہے اور یہ ایسی جی صاحب جو ہے عظمت والی رات ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینوں کو اگر ہم سال میں تقسیم کریں تو تقریباً 83 سال کے قریب تعداد بنتی ہے. 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور یہ ایک رات کی عبادت ایک طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات کس میں رکھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس رات کی تلاش میں
ماہ رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ اس عشرے میں وہ رات نہیں ہے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ دوسرا عشرہ جب ختم ہو رہا تھا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے وہاں سے صحابہ میں اعلان کیا کہ جو لوگ شب قدر کی تلاش میں میرے ساتھ اعتکاف میں رہے، ان کو چاہیے کہ وہ اخیر عشرے کے اعتکاف کی نیت کر لے، کیونکہ بات کی جو عبارت ہے وہ عبارت بتا رہی ہے، کیونکہ مجھے بتانے والے نے بتایا کہ وہ رات اس عشرے میں ہے۔ اور وہ عشرہ، پہلا عشرہ بھی ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ عشرہ تیسرا عشرہ تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ رات جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو رکھا ہے پہلے عشرے میں نہیں، دوسرے عشرے میں نہیں، بلکہ تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات کو رکھا، اور اسی رات کو پانے کے لیے، اسی رات کو حاصل کرنے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف جیسا مبارک عمل فرمایا، اور یہ عمل ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، بلکہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے میں آپ 10 سال رہے، 53 سال تو مکے میں رہے، اور 10 سال اپنی عارضی زندگی کے آپ مکے کے اندر گزارے، وہ مدینے کے اندر۔ تو آپ نے جتنے سال مدینے میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا، اور ایک سال کسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، تو آپ نے اگلے سال اس کی قضا کی، 10 کے بجائے 20 دن آپ نے اعتکاف کیا۔ یہ اعتکاف کا اہتمام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندی کے ساتھ ہر سال اعتکاف میں لگنا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے کا کیا کرتے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عشرہ نزول قرآن کے اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے، شب قدر کے پائے جانے کے اعتبار سے بھی یہ عشرہ فضیلت رکھتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پابندی کے ساتھ اعتکاف کرنے کے اعتبار سے بھی یہ عشرہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے ہم جیسے غافل لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پھر زندگی میں عطا کیا کہ ہماری زندگی میں یہ موقع نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمر کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہم اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کی گھڑیوں کو پا سکے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس عشرے کو اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے گزارا۔ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے عمل کو پورا کرنے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی نقل کرے، اور اتنی بڑی سعادت ایک ایمان والے کے لیے کہ پیغمبر کے عمل کی نقل کی توفیق مل جانا،
یہ بہت بڑے جی صاحب نصیبے کی بات ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کو کس طریقے سے گزارتے تھے، میں نے بخاری شریف اور مسلم شریف دو جی صاحب حدیث کے معتبر ترین کتابوں کے حوالے سے دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے معمولات جس کے اندر ذکر کیے گئے وہ پڑھا۔ پہلی حدیث جس کے بارے میں گواہی دینے والی حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی گھر والی، ظاہر بات ہے کہ گھر والوں کی نظر میں کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ خلوت کا یا جلوت کا، تنہائی کا یا مجلس کا، ہر عمل گھر والوں کے سامنے جی صاحب ظاہر ہوتا ہے۔ تو گھر والوں کی گواہی وہ انتہائی معتبر ترین گواہی ہے۔ باہر والوں کے بارے میں آدمی سوچ بھی سکتا ہوگا، لیکن یہ گھر والوں کی گواہی ہے، اور گھر والوں میں بھی وہ بیوی جو تمام ازواج میں علمی فوقیت رکھتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے حضور کے 2210 احادیث کا ذخیرہ اس امت کو ملا ہے۔ کتنا بڑا ذخیرہ! گویا کہ ایک اعتبار سے حضور کی باہر کی زندگی صحابہ کرام کے ذریعے سے امت کو ملی، اور حضور کی گھر کے اندر کی زندگی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے ساتھ آپ کی دیگر ازواج کے ذریعے سے اس امت کے سامنے آئی۔ حضور کا کوئی گوشہ زندگی کا گھر سے باہر کا ہو یا گھر کے اندر کا ہو، یہ جی صاحب یہ امت سے چھپا کر نہیں رکھا گیا، حتیٰ کہ خلوت کے آرام گاہ کے اندر بھی جی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ امانت سمجھ کر امت تک پہنچا دیا۔ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، جنہوں نے سرکار کی ایک ایک ادا کو امانت سمجھ کر امت تک پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ویسے رمضان کے شروع سے ہی آپ کی عبادت، آپ کی سخاوت، آپ کی تلاوت یہ دیدنی ہوتی، لیکن یجتہدو فی عشر الاواخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اخیر عشرہ شروع ہو جاتا آپ کے عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا، آپ کی محنت عبادتوں میں لگنے کے اعتبار سے، تلاوت میں لگنے کے اعتبار سے، سخاوت میں لگنے کے اعتبار سے، رجوع اللہ کے اعتبار سے، جبرائیل سے قرآن کا دور کرنے کے اعتبار سے، یجتہدو عربی کے اندر وہ لفظ استعمال کیا جو انتہائی مشقت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اور محنت کے ساتھ لگنے والے مضمون کو بتاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ نے فرمایا مالا یجتہد فی غیرہ، گزرے ہوئے دو عشرے ہیں، ان عشروں میں اتنا انہماک، اتنا لگاؤ، اتنا جی صاحب عبادتوں میں لگنا نہیں ہوتا جتنا اخیر عشرے میں آپ کا معمول بن جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اخیر عشرہ وہ خالص رجوع اللہ کے لیے حضور نے وقف کر دیا تھا، اور آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں،
آپ کی جوتیوں کے صدقے میں ساری دنیا کو عبادتوں کا حساب جو ہے سبق ملا، لیکن آپ کا عبادتوں میں لگنا اور اس کے لیے جی صاحب جو مشقت برداشت کرنا اور اس میں اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ تمہارا نبی جب بخشایا ہونے کے بعد، اتنی فضیلتیں اپنے اندر رکھنے کے بعد، اللہ کا محبوب ترین ہونے کے بعد، جب اتنی کوشش کرتا ہے اور اتنی عبادت میں لگتا ہے، پھر ان کے غلاموں کو، ان کے نام لیواؤں کو کتنی محنت اس اخیر عشرے میں کرنی چاہیے۔ لیکن یا اسفا، ہائے افسوس، پیغمبر نے جتنی اخیر عشرے میں عبادت میں لگ کر، عبادت کر کے امت کے سامنے نمونہ پیش کیا، امت کا ایک بڑا طبقہ اخیر عشرے کو عبادتوں سے کاٹ کر اپنے آپ کو بازاروں کے حوالے کر دیا۔ کمانے کے اعتبار سے دیکھو، خریدنے کے اعتبار سے دیکھو، بیچنے کے اعتبار سے دیکھو، سامان کے لینے کے اعتبار سے دیکھو، سیسا تیاری کے اعتبار سے دیکھو، ہر اعتبار سے ضروریات زندگی کو مقصد زندگی بنا کر اخیر عشرہ عبادتوں سے غافل ہو کر کترا کر گزارنے کا ماحول بن گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے اخیر عشرے میں؟ عبادتوں میں انہماک کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفصیل بتاتی ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اذا دخل العشر الاواخر، جب اخیر عشرہ شروع ہو جاتا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 3 کاموں میں لگ جاتے۔ کتنے کاموں میں لگ جاتے؟ 3 کاموں میں لگ جاتے۔ اور پہلے کام کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، شد میزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اب صبح کے اوقات ہیں، شام کے اوقات ہیں، رات کے اوقات ہیں، دن کے اوقات ہیں، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام میں لگے ہوئے، یا تو نماز میں لگے ہوئے ہیں، یا تو ذکر میں لگے ہوئے ہیں، یا تو تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، یا تو سخاوت میں لگے ہوئے ہیں۔ پورے عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادتوں کے باب میں گھر گیا۔ اپنے آپ کو عبادتوں میں مصروف کر لینا، اپنے آپ کو عبادتوں میں مصروف کر لینا۔ غور کیجئے، آپ نے اپنا حجرہ چھوڑ کر، حالانکہ حجرہ اور مسجد نبوی کوئی میلوں دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مقدر فرمایا کہ وہ سرکار کے در تک پہنچ کر اپنی زبان سے سرکار کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، وہ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی سے متصل، بلکہ وہ دروازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی طرف آج بھی کھلتا ہے۔ اتنا فاصلہ، لیکن اس کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں اپنے آپ کو لگا کر باہر کی دنیا سے، باہر کے ملنے جھلنے سے، باہر کے تعلقات سے، اپنوں سے ملنے جھلنے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوقات ادھر لگتے تھے، ان اوقات کو بھی اعتکاف میں بیٹھ کر آپ نے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔
یہ ہے شد میزرہ، عبادتوں میں انہماک کا بڑھ جانا، اس کو اشارے میں کہا کمر کس لینا۔ اور بعض محدثین نے اس کا جواب، اس کا مطلب یہ بھی ذکر کیا کہ کمر کس لیتے تھے یعنی اب ختم رمضان تک اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ یہ معنی تو خود پہلے معنی کے اندر آ گیا، اس واسطے کہ جب اعتکاف میں بیٹھیں گے تو یہاں بیوی سے صحبت کا کیا مسئلہ ہے، یہاں گھر والوں سے ملنے کا کیا مسئلہ ہے۔ جب اللہ کے گھر میں آ گئے تو گھر والوں سے خود بخود یہ صاحب قطع تعلق ہو گیا۔ اس پہلو پر اگرچہ کہ سننے اور بولنے کے اعتبار سے یہ پہلو انتہائی سادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادتوں میں انہماک بڑھ جاتا تھا، لیکن اس پہلو پر، اس شق پر اگر تھوڑا سا ہم اس کو آئینہ بنا کر اپنے آپ کو کھڑا کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہماری عبادتوں کا انہماک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادتوں کے یہ سب انہماک کے اندر کیا کوئی جوڑ ہے؟ کیا اس کا کوئی 10واں حصہ اپنے اندر ہے؟ اشراق کے اہتمام کے اعتبار سے، چاشت کے اہتمام کے اعتبار سے، اوابین کے اہتمام کے اعتبار سے، یہ سب کچھ تلاوت کی مقدار کے اضافے کے اعتبار سے، یہ اللہ اللہ کرنے کے اعتبار سے، استغفار کرنے کے اعتبار سے، کلمہ طیبہ کے ورد کرنے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کیا کچھ اضافہ ہے؟ کوئی اضافہ نہیں۔ لیکن فکر کیا ہے؟ سیویوں کی دکان کہاں ہے؟ مغزیات کی دکان کہاں ہے؟ ٹیلر کون جساب سی کے دینے والا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں نئے کپڑے پہننا ہی اصل ہدف ہے، جبکہ کہنے والوں نے کیا عجیب بات کہی، العید لمن خاف الوعید، عید اصل میں اس کی ہے جس نے اللہ کی باتوں سے اور اس کی دھمکیوں سے، جیسا اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے، اس کی نافرمانی کے انجام سے اپنے اندر خوف اور خشیت کو پیدا کیا اور اس کے دل کے اندر خوف و خشیت آئی۔ اصل عید اس کی ہے، نہ کہ نئے کپڑے پہننے والوں کی۔ ارے نیا کپڑا تو مردہ بھی پہن لیتا ہے، فرق اتنا ہے کہ زندہ پہنتا ہے، مردے کو پہنایا جاتا ہے۔ نیا کپڑا پہننا کون سا کمال ہے؟ نیا کپڑا پہننا کون سا کمال ہے؟ وہ تو مردے کو بھی نصیب ہے۔ تم زندے ہو کر تمہارے میں مردے میں کچھ تو فرق ہو۔ اگر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر تم زندہ کیسا، وہ مردہ کیسا؟ ہاں، مناسبت ایسی ہے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہے اور ہم اس مردے ضمیر کو نئے کپڑوں سے سجا کر خوش ہو رہے ہیں، جیسے اس مردے کو کفن پہنا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آخری ذمہ داری پوری کر دی۔ اتنا ہے اور کیا ہے؟ ہاں، یہ مردہ ضمیر یہ اتنا مردہ ہو گیا کہ اس کو کتنا جگاؤ، جگنے کے لیے تیار نہیں، کتنا بیدار کرو، بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کا عمل سامنے، صحابہ کا عمل سامنے، تابعین کا عمل سامنے، صحابیات کا عمل سامنے، ازواج مطہرات کا عمل سامنے، سرکار کی احادیث کا ذخیرہ سامنے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہے۔ بس ہم جو کر رہے ہیں وہ روٹین والا عمل ہی کریں گے، اس سے ہٹ کر یجتہدو کا جو لفظ ہے اس کا مصداق ہم بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شد میزرہ، آپ کمر کس لیتے اور عبادتوں میں اتنا اضافہ ہو جاتا. اب اضافے کی حد آپ اندازہ لگائیے، گھر والوں کو سب کو چھوڑ کر مسجد میں آ بیٹھے. کیا ہمارے دل کے اندر بھی کچھ ایسی خواہش بیدار ہوئی کہ ہم بھی نبی کی نقل میں گھر والوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جاتے؟ جن کو ذمہ داریوں کا بوجھ ان کو آنے نہیں دیتا، مسائل کے انبار نکلنے نہیں دیتے، لیکن کیا رات کے اوقات بھی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں؟ کیا وہ وقت بھی اللہ کے مصلی پر آنے کی فرصت نہیں ہے؟ روٹھے رب کو منانے کی فرصت نہیں ہے؟ اپنی ضروریات زندگی اللہ کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ غور کرو، ہمارا وقت آیا کی تسبیح ہے اور اب جارا کی تسبیح ہے. آنے کے اسٹیٹس ڈال لیے اور پتہ نہیں من گھڑت کہاں سے نکال لیے. جس نے رمضان کی پہلی خوشخبری سنا دی اس کے لیے جنت، اب روزے کی ضرورت نہیں ہے، تراویح کی ضرورت نہیں ہے، تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک میسج بھیج دو پکے جنتی بن جاؤ. واہ، اتنی عقل نعوذ باللہ صحابہ کو بھی نہیں تھی، اور اتنی ہوشیاری صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھی جو آج کے 1400 سال کے مسلمان کو سمجھ میں آ گئی ہے. تو سمجھ لیا کہ بس سب سے پہلے جس نے رمضان کی اطلاع دی اس کے لیے جنت. اب روزہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جی صاحب حضور کے عمل کی نقل کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس دو، سب سمجھ رہے ہیں کہ واہ جنتی ہے. اب جاتے وقت میں بھی وہی حال ہے، جا رہا ہے، ارے عقل سے پیدل تو کر کیا رہا ہے؟ کبھی یہ تو سوچ، تیرے ہاتھ میں جو گنتی کے دن تھے وہ ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں. جو گھڑیاں، جو لمحات، جو موقع اللہ نے تجھے بن مانگے عطا کیے تھے وہ ایک ایک کر کے خرچ ہو رہے ہیں. جو لوگ حج کو جاتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ مڈل کلاس کے لوگ، اب ہائی فائی لوگوں کا تو بول نہیں سکتے، مڈل کلاس کے جو لوگ حج وغیرہ کو جاتے ہیں تو حساب کے پیسے لے جاتے ہیں. اب حج ہونے کے بعد ہر روز صبح پہلے دیکھتے ہیں کہ ہے کتنا، اسٹاک کتنا ہے، کتنا خرچ کر سکتے ہیں. اب گن گن کے خرچ کر رہا ہے. خواہشات تو بہت ہیں، جو چمکتی چیز نظر آ جاتی دل کے اندر ہو کرتی کہ یہ بھی بہتر وہ بھی بہتر، لیکن اس کو معلوم ہے ہر چیز میرے لیے نہیں ہے. اب وہ گن گن کے خرچ کر رہا ہے، دیکھ دیکھ کے خرچ کر رہا ہے، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے. پیسوں کے بارے میں آدمی اتنا محتاط ہے کہ دیکھ دیکھ کر خرچ کر رہا ہے، پھر وقت کے بارے میں ایسا غافل کیوں کہ یہ مبارک گھڑیاں سوچ سوچ کے کیوں خرچ نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے تھکا ہوا ہے، بستر پر پڑے پڑے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بولتا؟ بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ کیوں نہیں بولتا؟ چلتے چلتے استغفر اللہ کیوں نہیں بولتا؟ یہاں کون سی آفت آ پڑی ہے تجھے؟ دل میں اگر اوقات کو قیمتی بنانے کی فکر ہوتی، کھٹے مٹھے سننے سنانے سے جی صاحب اپنے آپ کو روک کر اللہ اللہ کرتا. حدیث میں کیا فرمایا؟ رمضان میں 4 کاموں کی کثرت کرو اور مسجد میں بیٹھے ہیں،
نہا دھو کر بیٹھے ہیں، کچھ لے کر جانے کے ارادے سے بیٹھے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرو۔ سرکار نے 4 کاموں کی کثرت کا حکم دیا، ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت کا، ایک استغفار کی کثرت کا، ایک جنت کی طلب کا، ایک دوزخ سے پناہ مانگنے کا۔ یہ آپ کے 22-23 دن جو گزر گئے، کیلکولیشن کر کے دیکھو کہ دن میں یہ 22 دن کے اعتبار سے ہر دن 20 مرتبہ تو ہم نے کلمہ پڑھا کیا؟ کبھی ہوک اٹھی تو جی صاحب دھڑا دھڑ سجدے مارے، اور کبھی چلے گئے تو ایسے چلے گئے جیسے پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے والد مرحوم فرما کرتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سین غائب، ویسے مسجد کے جیسا مسلح سے مصلی غائب۔ کہاں چلا گیا؟ رمضان ہی تو چل رہا ہے، کیا تیرا یقین کمزور ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب رحمت نہیں اتر رہی ہے؟ صرف پہلے عشرے میں ایک فرض کے 70 فرضوں کا ثواب چل رہا تھا، اخیر عشرے میں ختم ہو گیا، یہ یقین ہے تیرا؟ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، پچھلے 2 عشروں میں جتنا انہماک عبادتوں میں پیغمبر یہ صاحب جو ہے لگاتے، اس سے کئی زیادہ اخیر عشرے میں آپ کی عبادت کا انہماک ہوتا۔ غور کرو، ناقدری ہے ناقدری۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ ممبر رمضان کے مہینے میں ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے فرمایا برباد ہو جائے وہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی بخشش اور مغفرت کے فیصلے نہ کروا لیے۔ آپ کے پاس کوئی گارنٹی کارڈ ہے کہ آپ کی مغفرت ہو گئی؟ کیا آپ نے تراویح چھوڑ دی؟ کیا آپ نے تلاوت چھوڑ دی؟ حضور کی اداؤں کی نقل چھوڑ دیا؟ کیا آپ کو خواب میں بشارتیں ملی ہیں؟ کیا اب بازاروں میں پھرو گھومو، اب آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے؟ اعملوا ما شئتم۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی نقل کی اگر دل کے اندر جسات جو ہے فکر ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اخیر عشرے میں آپ عبادتوں میں انہماک پچھلے 2 عشروں کے مقابل میں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا پہلا عمل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں ہم نے پچھلے 2 عشرے جیسے گزارے اس کے مقابل میں یہ عشرہ مکمل از اول تا آخر صبح سے لے کے شام تک اللہ کی طرف رجوع رہنے کا عشرہ ہے۔ اس کو حضرت عائشہ نے فرمایا شد میزرہ۔ دوسرا کام جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں کیا کرتے تھے، دوسرا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ احیا لیلہ، راتوں میں آپ جاگا کرتے۔ سن رہے ہیں سو رہے ہیں؟ بہت ہوشیار ہیں ہم لوگ، ڈنڈی مارنے میں تو ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہو۔ حدیث کے الفاظ سمجھے؟ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، کیا فرماتی ہیں؟ احیا لیلہ، یہ 10 دن آپ راتوں میں جاگا کرتے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ 21 23 25 21 23 25۔ ہوشیار ہے نا؟ نبی کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی نعوذ باللہ ان کو سمجھ میں آ گئی۔ سرکار کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی نا، یہ ہمارے کو سمجھ میں آئی۔
سرکار تو پورے 10 راتیں جاگے اور یہ غلام نعرے لگانے والا مر گئے یا رسول اللہ، جان فدا، روح فدا، یہ فدا وہ فدا، یہ ڈنڈی مار رہا، 21 22 ڈنڈی، 23 24 ڈنڈی، 25 26 ڈنڈی، ڈنڈی مار رہا، سمجھ رہا میرے جیسا ورجنل غلام ہیچ نے روئے زمین پر، غلام ہو تو مجھ جیسا۔ یہ نبی کی نقل سمجھ رہے ہم۔ یاد رکھو شریعت میں ہماری عقل کا کوئی جی صاحب خانہ نہیں ہے، تیرے کو سمجھ میں آ میرے کو سمجھ میں آ، یہ اصل میں 2 حدیثیں الگ الگ ہیں، اور ہم حدیث سمجھتے کا ہم تو خالی ہاں معلوم ہو گیا چلو۔ اب آج کل تو خود ہی صدر مفتی ہیں، مفتی بھی انوچ، قاضی بھی انوچ، سب انوچ، کیونکہ ان کے پاس جو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے بس یوں دیکھ لیے نہیں مل صاحب گوگل میں آ رہا نا، ماشاءاللہ۔ ایک محترمہ فون کرے اسی رمضان میں، فون کر کے بولے گوگل میں ایسا دیکھی میں بتا رہا نا، تو مطلب گوگل میں بہت چیزیں بتاتے رہتے ہیں، سب کریں گے کیا گوگل میں؟ خالی گنگا میں سے ڈب کو جمنا میں نکلے تک کت بتاتا شاید جی، بیٹ سے لے کو برت تک پورا بتاتا، سب کریں گے۔ گوگل میں بتانا معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ کیا نبی کی ادا ہے، نبی نے صحابہ کو اس پر چلایا ہے، یہ ہے اصل سوال۔ پیغمبر خود عمل کرتے ہوئے صحابہ کو اس پر چلایا ہو، اردو سمجھ میں آ رہی؟ نبی عمل کرتے ہوئے صحابہ کو اس پر چلایا ہو، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، اس میں رتی برابر بھی آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں نبی کیے صحابہ کو نہیں چلایا، اب آپ نہیں کر سکتے۔ سرکار نے 11 نکاح کیے، صحابہ کو 11 شادیاں پر نہیں چلایا نہیں چلایا، اب آپ نہیں کر سکتے، وہ نبی کی تخصیص ہے، وہ نبی کے لیے اسپیشل اجازت ہے، وہ آپ کے لیے ہے، امت کے لیے نہیں ہے۔ حدیث دیکھنے کا نام نہیں ہے، حدیث سمجھنا، اس کا محمل کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے، اس کی جگہ کیا ہے۔ جب باب کے تمام احادیث کو جوڑنے کے بعد جو رزلٹ نکلتا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرات فقہائے کرام کو، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپا کر احادیث کے پورے ذخیرے کو سامنے رکھ کر جی صاحب ایک اس کے اندر سے کریم نکالا اور امت کے سامنے پیش کیا، جس کو دنیا فقہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ ہے شریعت کا حکم، یہ ہے جی صاحب جس پر عمل کرنا، یہ ہے دین۔ حدیث بتا رہی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، پورے عشرے کے 10 دن سرکار، بولو یہاں نہیں بولتے، یہاں کہیں بولتے ہیں، میں شادی خانے میں بولتا ہوں، ایک تو خبرستان میں بولتی ہماری قوم، دوسرے شادی خانے میں بولتی۔ خبرستان میں گئے، مردہ بعد میں مرتا، وہاں قریب میں رہے سو آدمی پہلے مرتا، ہر آدمی مفتی، اس کو آنے دے نہ کو آنے دے، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو۔ ہماری قوم خبرستان میں بولنے پیچھے نہیں ہے، اور دوسری جگہ کہاں بولتی؟ یہاں بھی نہیں بولتے، یہاں مسجد میں نہیں بولتے ہوں، وہ صرف وہیں بولیں گے، یا تو خبرستان یا تو شادی خانہ، بس کان پھر جانا، ہر آدمی کی منہ میں زبان ہے معلوم ہوتا، ویسا کریں گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کیا فرما رہی؟
21 کو جگ کے 22 کو سوتے تھے, 23 کو جگ کے 25 کو سوتے تھے, 27 کو جگ کے 28 کو سوتے تھے. ایسا بول رہے کیا جی؟ منڈیاں نہ کو ہلاؤ, منڈیاں ہلا ہلا کو یہاں تک پہنچی ہیں کیا جی؟ حاجی صاحب آپ بولو چلو. حضرت عائشہ یہ بول رہی, یا حضرت عائشہ یہ بول رہی ہیں احیا لیلہ, تمام راتیں جاگا کرتے تھے, تمام راتیں جاگا کرتے تھے. نبی کا غلام, نبی کی ادا کی نقل کرنے والا وہ ہے جو ڈنڈی نہیں مارتا بلکہ 10 کے 10 رات جگ کر یہ سمجھ کر جگتا ہے میرے نبی کا عمل ہے. کچھ تو بات تھی کہ میرے نبی نے 10 کے 10 راتیں جاگا ہے, چاہے مجھے سمجھ میں آئے چاہے مجھے سمجھ میں نہ آئے, مجھے جگنا ہے. دوسری حدیث جہاں سے مغالطہ ہوا نا, جہاں سے دھوکہ, مغالطے کا مطلب جہاں سے دھوکہ ہوا, وہ حدیث بھی بخاری کی ہے. اب بخاری کی تجویز سے بخاری پر عمل نہیں ہوتا. حدیث کا محمل سمجھنا ضروری ہے. جس حدیث کی وجہ سے یہ مغالطہ ہوا جو ہم ڈنڈی مار رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ الگ حدیث ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ کتاب العلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے. پہلے پارے میں بخاری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. کس نیت سے آئے؟ فرمایا کہ مجھے شب قدر کی متعینہ تاریخ بتا دی گئی تھی کہ یہ تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے. سرکار باہر نکلے بتانے کے لیے, صحابہ کرام کو اطلاع دینے کے لیے کہ بھائی خوشخبری ہو, اللہ نے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب دینے والی رات کی تعیین بتا دی کہ یہ متعینہ طور پر یہ فلاں رات ہے. سرکار تو حجرے سے باہر نکلے, لیکن جب صحابہ کرام کو دیکھا تو اس میں سے 2 افراد مسجد نبوی میں کھڑے کر آپس میں بحث کر رہے. ایک صاحب قرضہ دینا تھا اور ایک صاحب قرضہ اپنا لینا تھا. جن کے پیسے واپس کرنا تھا انہوں بول رہے میرے پیسے میرے کو دو. انہوں بول رہے بھائی میں دیتا ہوں مگر اب ہے نہیں, کیا کروں؟ تم ضرورت کے وقت میں میرا ساتھ دیے, میری ہیلپ کرے. نہیں صاحب لیکن اب میرے پاس ہے نہیں, میں کیا کروں, بعد میں دیتا ہوں. انہوں بولے میرے کو ابھی چھوڑنا. اب ظاہر بات ہے کہ منگنے والا صاحب الحق بولتے ہیں اس کو, تو اس کی آواز اونچی ہو گئی. ان کی آواز اونچی ہو گئی تو اب سامنے والے کی آواز تو ہم ہوتے وہاں دینا ہی نہیں, کیا کرتا کر لے جا. کیونکہ میاں بھائی ہے, سگی بہن رہنے دے, بھائی رہنے دے, کوئی بھی دینا ہی نہیں ہے, کیا کرتا کر لے جا, جا, ختم ہوگی بات. لیکن وہاں ایمانداری زندہ تھی. ان کو معلوم تھا یا نہیں بھی دیے تو آنکھ بند کرتے ہی کچا چھٹا پورا سامنے آنے والا. ہاں مول صاحب یا کتا دبا کے چلے بھی تو وہاں تو پٹارا کھلنے کا ہے, طے ہے. ان کی آواز بڑی, ان کی آواز بڑی. سرکار آئے اطلاع دینے کے لیے. اب وہ دونوں کی بحث دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں کو سمجھانے میں لگ گئے. پوچھے بھائی مسئلہ کیا ہے؟ بولو کئی کو زور زور سے آواز کر لے رہے, رمضان کا مہینہ. کہا کہ اللہ کے رسول ضرورت ہے, بولے تو میں پیسے دیا, اب میرے کو ضرورت ہے دیو, بولے تو نہیں ہے بول رہے. انہوں نے پوچھا کیوں بھائی, جب تمہاری مدد کرے تھے دے دینا نہیں وقت پہ. اللہ کے رسول دینا تو صحیح بات ہے مگر کیا کروں, ہاتھ ٹائٹ ہے, نکل رہے ہیں پیسے, دینے کا ہے لیکن نہیں ہو رہا نہیں میرے سے, اور میں کتنے دن کوشش بھی کر لیا تو ان کے پیسے پورے پیسے تو نہیں دے سکتا.
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھیے کیسا تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قرضہ جن کا واپس کرنا تھا ان سے بولے دیکھو بیچارہ پریشان ہے سو کھلی بات بول رہا، میں کتنی بھی محنت کر کے اگر جیسا پیسے جوڑ کے تمہارے کو دینا چاہوں پورے پیسے تو نہیں دے سکتا، اس لیے ایسا کرو آدھا معاف کر دو آدھا لے لو۔ سرکار ایک مجبور آدمی کی جتنی مدد کر سکتے تھے خود سے جیب سے دینا، تو آپ کا تو حال یہ تھا 3 مہینوں کے چاند دیکھ لیتے، پکا کر کھانے کی نوبت نہیں آتی، آپ کہاں سے دیتے؟ لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سامنے والے کو جیسا ترغیب تو دے سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو بھائی وہ بیچارہ بہت مجبور ہے، اپنی مجبوری بتا رہا، اور مسلمان جھوٹ تو بولتا نہیں، اس لیے آپ نے فرمایا آدھا لے لو آدھا معاف کر دو۔ سرکار کی ترغیب پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، سرکار بول دیا آدھا، بولے آدھا لے لیتا ہوں اور آدھا معاف۔ اب یہ تو دونوں کی چکر میں وہ جو تاریخ آپ کو بتا دی گئی تھی، آپ جو سنانے کے لیے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بحث کی نحوست سے سرکار کے ذہن میں جو متعینہ تاریخ دی تھی اللہ نے اس کو اٹھا دیا۔ لڑتے رہو، ہماری قوم لڑنے میں پیچھے نہیں ہے۔ رمضان نہیں، بقرعید نہیں، عید نہیں، جمعہ نہیں، چاند نہیں، کچھ بھی نہیں، شروع ہو گئے تو نان اسٹاپ گاڑی ہماری، اور ایسی باتیں ڈکشنری میں بھی نہیں ملنا، ایسی باتیں ہیں بولے سو جملہ پھر نہیں بولتے ہم سمجھتے ہیں جتنی زیادہ باتیں بولو اتنا ہمارا اسٹیٹس بڑھتا، اتنی معتبری بڑھتی، اتنا مقام بڑھتا، اتنی لوگوں میں عزت بڑھتی، اس واسطے جتنا بول سکتے بولو، اور دھنا دھن کون کس کے کنٹرول میں ہے، کون کس کے اندر کس کا ڈر ہے، کیا کس کا خوف ہے کیا نہیں، کہاں کا اللہ، کہاں کا رسول، کہاں کا رمضان، کہاں کا کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، بس ہم طے کر لیے بولنا ختم۔ آزاد زندگی ہماری ہے، اسلام کا دائرہ، شریعت کا دائرہ، حدود کی رعایت کچھ نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو شب قدر کی متعینہ تاریخ سرکار کو بتا دی گئی تھی، اللہ نے سرکار کے ذہن سے اس کو لے لیا، اور یہ ہمارے کو آپ کو کیسا معلوم ہوا لے لیا؟ بلکہ یہ خیالی گفتگو نہیں، خود 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے متعینہ تاریخ بتا دی گئی تھی، لیکن فلاں کی چکر میں جو تاریخ مجھ کو بتائی گئی تھی وہ اٹھا لی گئی۔ سن رہی؟ وہ 2 حدیثوں میں کام مغالطہ ہوا، وہ بتا رہا ہوں میں، کہ تم قصے کہانیاں کے مزے میں رہیں گے، لڑ لیتا اور تھوڑی دیر لڑ لیتا اور اچھا تھا، تو ہمارے کو خالی سننے کی عادت ہے، کرنے کی کیا بھی نہیں ہے۔ مغالطہ کہاں سے ہوا؟ جو ڈنڈی مار رہے ہیں ہم لوگ۔ حدیث فہمی الگ چیز ہے، ترجمہ مل جانا الگ چیز ہے۔ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ جو تاریخ بتا دی گئی تھی اللہ نے لے لی، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر خیر ہو، اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ جملے سے مغالطہ ہوا۔ حضور نے اس کے بعد ارشاد فرمایا اب تم التمسو، اب تم وہ شب قدر تلاش کرو، اخیر عشرے کی 5ویں رات، 7ویں رات، 9ویں رات، یہ الفاظ ہیں حدیث کے بخاری کے۔ اس جملے کا تعلق
شب قدر کے بارے میں ہے، رات کے جگنے کے بارے میں نہیں ہے۔ رات کا جگنا الگ مسئلہ ہے، شب قدر کے بارے میں بات الگ ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ جو متعینہ تاریخ تھی اٹھا لی گئی، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر ہو۔ اب تم شب قدر تلاش کرو اس اخیر عشرے کی 5ویں، 7ویں، 9ویں، یعنی 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ یہ جو حضور نے تاخ عدد بتلایا، 25 کا، 27 کا، 29 کا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ارے بولو نا، شب قدر سے ہے، رات کے جاگنے سے نہیں ہے۔ حضور کے اس قول کا تعلق شب قدر سے ہے۔ جہاں تک پورے عشرے جاگنے کا مسئلہ ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتا دیا کہ احیا لیلہ، یہ نہیں فرمایا کہ آپ جاگتے تھے صرف تاخراتوں میں، جیسے وہاں بتایا کہ تم شب قدر تلاش کرو 5، 7، 9، تو ویسے یہاں بھی بتاتے کہ بھئی تم جاگو 5، 7، 9، ایسا فرمایا۔ یہ حدیث الگ ہے، اور وہ حدیث کا تعلق شب قدر کے بارے میں ہے۔ یہ دو حدیثیں جی صاحب ہم نے ایک کو دوسرے سے جوڑ لیا اور جوڑ کر مخالفت کر کے ڈنڈی مارنا شروع کر دیا۔ ہاں، حدیث سمجھنا ضرور، اسی واسطے کہتے ہیں حدیث کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، اہل علم کی صحبت میں بیٹھ کر سمجھو، اپنی کھوپڑی سے نہیں۔ اور اپنی کھوپڑی سے سمجھ گئے تو یہی ڈنڈی مارنا ہوا، 21 کو بیٹھے 22 کو غائب، 23 کو بیٹھے 24 کو غائب، 25 کو بیٹھے 26 کو غائب، اور سمجھ رہے کہ ہم تاخراتا مناتے ہیں، کہتے جاترا کرتے نہیں، مناتے ہیں۔ مناتے ہیں، منانا کیا ہوتا ہے رے؟ منانے کا حکم ہے، لاؤ باجے لاؤ جی صاحب، جو ہے ہران ڈال لو، یہ منانا ہے، منانے کا حکم دیا گیا، عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے ذکر میں لگنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہ جو ہے نا، ایسا بھیس بدل کے آتا ہے، اچھے اچھے بھی پٹکی کھا جانا۔ وہاں تاخرات مناتے ہیں، یہاں تاخرات مناتے ہیں، ہمیں یہ تاخرات منائی، تمہیں یہ تاخرات مناتا ہے، خوش ہے۔ رمضان کی قدر ہو رہی، رمضان کی قدر عقل سے پیدل ہے، بے خوفوں کی جنت میں ہے، تاخراتیں منانے کا نہیں ہے، تاخراتیں عبادتوں کے لیے ہے۔ شد میذرہ احیا لیلہ، نبی کی نقل یہ ہے 10 کے 10 رات عبادتوں میں لگ کر، 10 کے 10 راتیں عبادتوں میں لگ کر گزار۔ قرآن پڑھ سکتا قرآن پڑھ، نماز پڑھ سکتا نماز پڑھ، تہجد پڑھ سکتا تہجد پڑھ، قیام اللیل کر سکتا قیام اللیل کر، سخاوت کر سکتا سخاوت کر، تلاوت کر سکتا تلاوت کر، جنت کی طلب کر سکتا جنت کی طلب کر، دوزخ سے پناہ مانگ سکتا دوزخ کی پناہ مانگ، کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتا تو لا الہ الا اللہ کہے، استغفار کر سکتا ہے تو استغفار کر، لیکن لگ منع نہیں۔ మంచిగా జరుపుకుంటున్నారు ఏం జరుపుకుంటున్నారు اچھا منا لیں گے اچھا منا لیں شربتاں لانا جیسا پینا کھانا ہی ہا کرنا اور سمجھنا منا لیے یہ عبادت ہو رہی ہے نفس پرستی کا نام عبادت نہیں ہے صاحب کھلی بات سنیے خواہشات کی جی صاحب اتباع کرنے کا نام عبادت نہیں ہے قرآن نے کیا کہا یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین
ان تو طاق میں بیٹھا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، انہیں ہمارے بھیس میں آتا، اس کے بھیس میں نہیں آتا. اردو سمجھ میں آ رہی؟ اب کیا کروں، دوسری زبان میرے آتی نہیں نا. انہیں عالم صاحب کے پاس آیا تو عالم صاحب بن کو آتا، قاضی صاحب کا نہیں آیا تو قاضی صاحب کے روپ میں آتا. ہاں، جو جس لیول کا آدمی ہے اس لیول کے روپ میں آ کے پٹی پڑاتا، ایسی کنجی پھراتا. بس سر سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے پھر گئے، اور جانے کے بعد احساس ہوتا ارے مس ہو گیا. مس ہو گیا، اب کیا ہے، اب پچھتاوے کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب ہائے ہائے بولنے سے کیا ملنے والا. تو پہلا کام عبادتوں کا انہماک، اور دوسرا کام راتوں میں مستقل 10 دن تک جاگ کر سرکار نے اخیر عشرہ گزارا ہے عبادتوں میں لگ کر. اور نبی کی نقل یہ ہے کہ 10 کے 10 راتیں جاگی جائیں. یہ ڈنڈی مارنا یہ مغالطے کی بنیاد پر ہمارے اندر آیا ہے، یہ مغالطہ صحیح نہیں ہے. تیسرا اور آخری کام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے، آپ گھر والوں کو بھی بیدار کرتے. گھر والوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ بیدار کرتے. قرآن کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی نا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اسی نسبت سے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رمضان کے اخیر عشرے میں گھر والوں کو بیدار کرتے اور یہ آیت پڑھتے رہتے، اٹھو اٹھو اٹھو، یہ سونے کا نہیں ہے وقت. عام دنوں میں بھی سال کے 12 مہینے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی رعایت کے ساتھ کبھی کبھی ان کو بھی جگا دیتے ہیں، کبھی کبھی ان کو بھی جگاتے، ان کی مزاج کی رعایت کے ساتھ. ایسا نہیں اٹھ کے جی صاحب بندلی پٹ کے، بگونا پٹ کے، وہ پٹ کے، سوتیج کیسا، یہ جہالت ہے. یہ حدیث اٹھا کے دیکھو، سرکار جب تہجد کے لیے اٹھتے، چھوٹا کمرہ، حیج کتنا کمرہ ہو، کھڑے ہو گئے تو سر چھرکو لگے ستا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں قام رویدہ، آہستہ دبے پاؤں اڑتے تھے تاکہ عائشہ کی نیند خراب نہ ہو. یہ ہے بیوی کے مزاج کی رعایت کرنا. اب یہاں تو گھوڑے پہ بیٹھے سے اتریات نہیں اب تک، وہ نشہ چڑھا، ہاتھ میں سروتا پکڑ لیا تو کفن میں جانے کے بعد ہی نکلتا کیا ہی. یہ اکڑ ہے، اٹھ رہی، سو رہی، کیا کر رہی، میاں بھائی ہے نا، ایسے بولیں گا انہیں. اس کے علاوہ دوسرا بولتا کیا، بول سکتا بھی نہیں انہیں. اماں بہن کی گنے تک زوروں سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ مسجد کا صدر ہے، کیا بول سکتا. کمیٹی کا ممبر ہے، انہیں کیا بھی کر سکتا. انہیں اری توری بولا، کیا بھی بولا. جو روح کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، مسجد کی صدارت کے واسطے بے چین بے قرار ہے، تسبیح گمراہ. کہاں کمیٹی بن رہی ہے، ذرا میں بھی ذرا ممبر بنتا ہوں. دوروں سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھ پہلے، اولاد کی تربیت کرنے کا سلیقہ سیکھ پہلے، اس کے بعد اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے آنا. سرکار گھر والی کی مزاج کے رعایت کے ساتھ ان کی نیند خراب نہ ہو، لیکن جب اٹھانا ضروری ہے، ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بیدار کرتے اور کہتے بھائی سونے کے دن نہیں ہے، کچھ دن جاگ لو، کچھ دن جاگ لو. نماز نہیں پڑھ سکتے، ذکر کرو، ذکر نہیں کر سکتے، دعا کرو بیٹھے بیٹھے. ویسے بھی عورتیں 2 بجے رات سے گھر میں عورتیں سوتی نہیں، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے. ہم تو 4:45 کو برتن پٹکے تک اڑتے رہے، ہاں دیدے پھاڑ کو اس کے بعد میں سے اڑتے، کیا پریشان کرتے رہتی ہے بول کو. اور انہوں کب اٹھتے ہیں گھر والے؟ ارے بولنا 2 بجے اٹھے تو گرم گرم سامنے آتا، اور ہم وہ 2 بجے اٹھ کے کھڑے کے اکیلی جو پکاتی نا، دسترخوان بیٹھ کو معتبری کرتے رہتے.
تیری اماں ایسی سکائی کیا بغیر نمک کے مرچی ایسا ڈالی ہے تیرے ابا کے لگ جا کھلا نہیں جنتی ہے نا جی جو روس ایسا بات نہیں کہ ابھی کیسا بات کریں گا رات میں 2 بجے اٹھ کر پکا سو شکریہ نہیں بولیں گا کھا کے ڈکار لے کے الٹا گالیاں دیں گا کیونکہ روزے دار ہے روزے دار سرکار تیسرا کام کرتے ایقظ اہلہ اپنے گھر والوں کو بھی نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ ترغیب کے ساتھ ان کو بھی کہتے کہ یہ راتیں سونے کے لیے اٹھو یہ ہے 3 کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اخیر عشرے میں کیا کرتے تھے نمبر 1 عبادتوں میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر بس عبادتوں میں لگنا کیونکہ کس کو منانا ہے روٹھے رب کو منانا ہے ناراض خدا کو منانا ہے اور ماننے والا یوں آیا یوں گیا یوں آیا یوں گیا یوں آیا یوں گیا تو مانتا جب تک ہوتا نہیں ہرتا نہیں بول کو جی صاحب بیٹھ گیا تو چارے بھائی کتا کئی کو اب ٹائٹ کر رہا کو چھوڑے ہے نہیں ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے بلکہ اگر بیٹھ گیا اللہ میاں مانے تک جاتا نہیں اگر یہ نیت لے کر اللہ کے دربار میں آ گیا لگ گیا پھر اللہ کو منانا بہت آسان ہے ٹپے مارنا خالی 21 23 25 کے ٹپے مار رہے ہیں یہ نفس پرستی تو ہے شریعت کی اتباع نہیں ہے دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشرے کے 10 کی 10 راتیں آپ نے جاگ کر امت کو سبق دیا تمہارا پیغمبر پوری رات جیسا پوری راتیں جاگتا تھا اب یہ جاگنے میں ایک غلط فہمی یہ ہو گئی پوری رات اگر جگتے رہے تو کام کاج کیسا کریں گے یہ بھی سمجھنا ہے پوری رات کا کیا مطلب ہے پوری رات کا مطلب مغرب سے لے کے فجر کی اذان ہونے تک آنکھیں بند نہیں کرنا ایسا نہیں ہے اکثر حصہ مغرب ویسے ہی پڑھتے ہیں عشاء ویسے ہی پڑھتے ہیں تراویح ویسے ہی ہوتی ہے الحمدللہ اب جو وقت ہمارا باقی رہ گیا سحر کے سے لے کر جی صاحب رات میں 10 بجے سے لے کر سحر تک کا وقت اس میں سے کچھ وقت عبادت کے لیے لگاؤ تھکے ہوئے ہیں بستر پر لیٹے لیٹے جی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے سو جاؤ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے سو جاؤ اور اگر نیند نہیں آ رہی تو خالی لوٹو مت اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھو اور دیکھو نماز کے واسطے اٹھتے کیسی نیند آتی بھی گولی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آ کے بولے وہ پیسے کہاں کی رکھا تھا یاد نہیں آ رہا پیسے ضرورت ہے کہاں رکھوں سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت بولے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد وضو کر کے 2 رکعت کی نیت باندھ لے انشاءاللہ اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آ کے بولو ان جیسے ہی وضو بنا کو مصلی اٹھا اللہ بولے گا یاد آ گیا ختم ابھی رکعت باندھا نہیں یاد آ اب پیسہ ایسی چیز ہے وہ آنے کے بعد کہاں کا اللہ کیا ہے کیا نہیں ہاں نماز چھوڑ دیا پیسے لے لیا ہو گیا صبح میں بولا حضرت کیا ٹھیک بتائے بولے حضرت پوچھئے پیسے یاد آنے کے بعد نماز پڑھا چھوڑا بولے اب نماز نہیں پڑھا صاحب ارے جس نماز کی برکت سے صرف ارادے پر تیرے بھول گئے ہوئے پیسے مل گئے پڑھ لیتا تو اللہ کی طرف سے کیا کچھ مل جاتا ہم تو مطلب کا تعلق اللہ میاں سے بھی مطلب کا تعلق ہے جہاں ٹھوکر لگا اللہ اور جہاں ٹھوکر نہیں حلق تک ہے اللہ غیر کریم ہے بولے اللہ بے نیاز ہے بولے اللہ کو ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت ہے بولے چلو یہ مطلب کا تعلق ہے لیکن سرکار نے بتایا کہ احیا لیلہ 10 کے 10 راتیں آپ نے جاگی ہیں آپ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے جتنا آپ سے بسہولت ہو سکتا ہے عبادت 2 رکعت ہمارے استاد فرما کرتے تھے کچھ نہیں تو نہیں سونے سے پہلے 2 رکعت یہ نیت سے پڑھ لو کہ تھکا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ بس یہ عبادت قبول 2 ہی رکعت مشکل ہے نیند لگے تک لا الہ الا اللہ بولنا مشکل ہے نہیں تہجد تو روز ہی پڑھتے ہیں سحر کے وقت میں جس آپ سحر میں پڑھنے کا پہلے پڑھ لو ختم ہو گئی بات
ترتیب اگر سمجھ میں آ گئی تو کرنا آسان ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اخیر عشرہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال کی نقل کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ تیرا مہمان مہینہ جانے کے قریب ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہم لوگ بڑے ناقدرے ہیں، جو وقت گزر گیا اس پر بھی افسوس نہیں ہے، جو وقت ہے اس کو صحیح استعمال کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری تربیت فرما دیجیے۔ اے اللہ اوقات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ عبادتوں میں لگنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو عبادتیں تیری توفیق سے ہو رہی ہیں اللہ اس کو دربار میں قبول فرما لے۔ اے اللہ دوزخ سے آزادی کے فیصلے کیے جانے کا یہ عشرہ ہے، اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جو آپ کی وجہ سے دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ان بد نصیب لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرما جو اس مہینے کے اندر بھی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ آپ دینے والے ہیں، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اگر آپ ہی محروم کر دیے تو ہم کو دینے والا کون ہے؟ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا سب پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔